है हजरत कासिम किसी के बस में नहीं, चके बगैर कोई जायका बता देना, चके बगैर कोई जायका बता देना। तो गले पे तीर चलाना कोई कमाल न था, गले पे तीर चलाना कोई कमाल न था। कमाल था के अली असगर का मुस्कुरा देना, कमाल था के अली असगर का मुस्कुरा देना। और ये शेर मुलाजा करेंगे कि गमे हुसैन बुला लेगा खुद ही लोगों को, हमारा काम है फर्शे अज़ा बिछा देना, हमारा काम है फर्शे अज़ा बिछा देना। और शेर देखेंगे कि हुसैन होने का दावा कोई करे कैसे, हुसैन होने का दावा कोई करे कैसे, हुसैन होने का दावा कोई करे कैसे। यहाँ शर्त है सजदे में सर कटा देना। माशाल्लाह अब्बास भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये दिल्ली से आए हैं। एक नारे सलवात भेजिए मोहम्मद मौला के सामने। ये करबला में जो दरिया दिखाई देता है, ये करबला में जो दरिया दिखाई देता है, कि ये करबला में जो दरिया दिखाई देता है, खुद अपने आप में प्यासा दिखाई देता है, खुद अपने आप में प्यासा दिखाई देता है। वही हुसैन जो कल करबला में तन्हा था, वही हुसैन जो कल करबला में तन्हा था। अरे अब उसके साथ ज़माना दिखाई देता है, अब उसके साथ ज़माना दिखाई देता है। और जहाँ जहाँ भी पड़े हैं हुसैनिया के कदम, जहाँ जहाँ भी पड़े हैं हुसैनिया के कदम, अरे वहीं वहीं पे उजाला दिखाई देता है, खुद अपने आप में प्यासा दिखाई देता है। नारे सलावत
ہیں اولادیں ہوتی ہیں وہ جو بڑے میراث میں دے جاتے ہیں اسے آگے بڑھاتی ہیں. کیسے کا جواب یہ ہے تھوڑا خودداری. ہمیں عزاداری کیسے کرنی چاہیے؟ اس کا فائدہ اس کا سوال ہے. اس کا فائدہ پہلے میں بیان کر دوں اور عزاداری کیسے کرنی چاہیے یہ تیسرے نمبر. عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ عزاداری کا فائدہ یہ ہے کہ پورا قرآن آپ اٹھا کے سر پہ رکھیں. کوئی ایک ہی بات کہتا ہوتا ہے اکثر و عمدہ عبادت ہے. اکثر و عمدہ ایک ضرور. اکثر تو قرآن کافر کہتا ہے, اکثر تو قرآن مشرک کہتا ہے, اکثر تو قرآن بے دین کہتا ہے. تو جس کا منظر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جب آپ اکثریت میں رہیں گے تو ان کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے گا. بڑا چنا کرنے کا کیونکہ اکثر کیا ہے غلط ہے. اکثر غلط ہے. اکثر غلط ہے. اکثر غلط ہے. جب آپ 11 مہینے اکثریت کے بیچ میں رہیں گے تو اکثریت کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا آہستہ آہستہ آپ اپنے کلچر سے دور ہو جائیں گے, اپنی تہذیب سے دور ہو جائیں گے, یا کہیں اپنے دین سے دور ہو جائیں گے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری ضروری ہے. جو 11 مہینے میں رنگ چڑھتا ہے تو سوا 2 مہینے میں ایک بار جو اتار دیا جاتا ہے. اسے بات بڑے آپ سمجھ میں آیا. پہلے جملہ آپ کی خدمت کو میں ہدیہ کر دوں تاکہ میری بات سے محبوب ہو جائے, پھر آگے بڑھا جائے. امام صادق علیہ السلام نے تم یہ سمجھتے ہو ہماری محبت چھوٹی سی چیز ہے, یہ قیامت کا راز کھلے گا ہماری محبت کیا ہے. تو عزاداری محبت کی بھی دلیل ہے اور اعمال کی بھی دلیل ہے. بھائی ہر آدمی لائبریری تو نہیں جا سکتا, ہر آدمی مسائل تو نہیں یاد کر سکتا, ہر آدمی دین تو نہیں وہ سیکھ سکتا. تو جو اس کو ضرورتیں سال بھر پیش آتی ہے امام حسین کے سجدے میں یہاں سے وہ سوا 2 مہینے میں پوری کر لیتا ہے. اس سے بات بڑے میرا کون سا ایسا سامعین ہے جو نوح نہ جانتا ہو. ایک بڑے نبی کا نام ہے 2000 سال کی 50 کم 2000 قرآن کا 50 کم 2000 950 سال بن گئے. کتنے مسلمان ہوئے 83. 950 سال میں 83. حسین کے بابا کا مقابلہ کرنے چلیے, برابری کرنے چلیے. 950 سال میں بڑا والا نبی 83 مسلمان کیا. حسین نے ایک دوپہر میں ایک سجدہ کیا, ساری کائنات کو اسلام پھیلا دیا. ہم میرے جملے کی مدد کیجیے گا. یہ ہے صاحب کتاب صاحب شریعت. بڑا نبی صاحب کتاب صاحب شریعت ہے نا. حسین کے بابا کی بات نہیں کیا سکتی. ابھی تو حسین کی بات کروں. حسین نے سارا گھر لٹا کے ایک بار بدعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے, انہوں نے بدعا بھی کر ڈالی. جس کے
آپ حضرت علی کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح سے میرے ساتھ آئیے تو لطف آئے گا. دیکھیے پروردگار عالم نے یہاں اعمال کی کثرت معیار نہیں ہے. ایک وقت زیادہ عمل، ایک وقت تھوڑا عمل. اللہ کے یہاں اعمال کی کثرت معیار نہیں ہے. اعمال کا خلوص معیار ہے. پروردگار کی بارگاہ میں کثرت اعمال معیار نہیں ہے، نیت کا خلوص معیار ہے. اور جو ہے آپ کی اگر کثرت اعمال ہوتا تو شیطان نے 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اگر کثرت اعمال معیار ہوتا تو زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن پروردگار عالم نے ایک سجدہ قبول نہیں کیا. وہی جو کی روٹی پکی، نہ اس میں گھی لگا تھا نہ فرائی کی گئی تھی. اس قدر خلوص تھا کہ سیدہ نے روٹی اٹھا کے دی، آئے پہ آدمی شروع ہو گئی. سوال پڑے محمد کو بڑی تکلیف ہوتا ہے. بیٹا آپ کے لیے آیت پڑھتا ہوں. آیتیں تو بہت ساری آ گئی جلدی جلدی، ایک گروپ کے پڑھتا ہوں. جب شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں سے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. یا ابلیس ما منعک، کیا کہا میرے بچے؟ یا ابلیس ما منعک. جب ملا قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچتا ہوگا تو کہتا ہوگا میں یا ابلیس، کہتا ہوگا میں یا ابلیس. نہیں کہے گا تو کافی ہو جائے گا. اب سمجھ میں آیا تمہیں نئے مسلمانوں کا طریقہ کار کہ یا ابلیس کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، یا علی کہتے ہوئے موت آتی میں نے تو ایک بار کہا، نبی نے تو 3 بار کہا تھا. سلوات پڑھے اب میں یہاں رک کے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک درود اور ایک نعرہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نعرہ کیوں لگاتے، درود پڑھا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نعرہ ضرور لگایا کریں. میں دونوں کی افادیت پہلے پیش کر دوں چونکہ بھی ہمیں محرم آگے تک چلنا ہے. تو بہار الانوار کی 79 جلد، اس میں ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک نعرہ حیدری کا ثواب 1600 قرآن برابر ہے. فرصت رہی تو میں اس نعرے کو آیتوں سے بہت اچھے سے پیش کروں گا یہ ہم تک کیسے پہنچا. اب صلوات پہ آ جائیے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم کو. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا بات کو ٹکراؤ کے ساتھ پیش کرنا، کہتے حسین افضل کی نماز افضل. یہ بات کہنے کی ہے، یہ بات کہنے کی ہے. یہ وہ کہے گا جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے. کون کہے گا یہ؟ جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے. کیوں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں ورنہ لطف بہت دیر تک آتا. رسول کی پشت پہ جب حسین تھے نہ حسین رسول نے نماز چھوڑی نہ حسین چھوڑا. محمد مصطفیٰ سے پوچھو کیا افضل، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ خیر، صلوات کا بھی ثواب سنتے جائیے.
सलवात के ऊपर भी एक मुकम्मल तकरीर चलेगी। पैगंबर मेराज पे जा रहे हैं, साथ में कौन जा रहा है? जिब्राइल। जिब्राइल सैयदुल मलाइका, फरिश्तों में सबसे अफजल, सारे नबियों पे शरीयत लाने वाला, किताब लेके आने वाला, उम्मतों पे अजाब लेके आने वाला, लोहे महफूज पढ़ने वाला, कुरान लेके आने वाला, तौरेत लेके आने वाला, ज़बूर लेके आने वाला, इंजील लेके आने वाला। कितना बड़ा है? मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ कितना बड़ा है? जब वो मेराज पे जाता कहने लगा या रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आज नूर की हद समझ में आ गई, इतने बड़े फरिश्ते की हद समझ में आ गई। जहां फरिश्तों की हद खत्म होती है वहां नूरे मोहम्मद की हद शुरू होती है। मुसलमान को वो अपने जैसा नजर आया, पहले जिब्रील जैसा तो बन के दिखा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली अल्लाह। खैर, ये एक बहुत तुलानी गुफ्तगू, मुझे जल्दी से मुकद्दमा मजलिस का मुकद्दमा पेश करना है। सारी मजलिसों का ये मजलिस मुकद्दमा है जो हमें मौजू इसमें से आगे चुन के बढ़ना है। नबी पहुंचे मेराज में। अब ये रिवायत बहुत सारे लोगों ने लिखी, उधर भी है इधर भी है, सब जगह जितने हवाले चाहिए इतने हवाले इसके मौजूद है। नबी एक जगह से जो गुजरे तो एक फरिश्ता बैठा हुआ था जिसके बहुत सारी कलाइयां थी और उन कलाइयों में बहुत सारे हाथ थे। उन हाथ में बहुत सारी उंगलियां थी, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं। और वो ऐसे करने में लगा हुआ था। नबी के सामने पूरी कायनात बनी है। ये बीच बीच में लफ्ज मुझे इसीलिए कहने पड़ रहे हैं कि कहीं कहीं लोगों को लफ्ज पकड़ने की आदत होती है। कायनात सारी नबी की जूती की धूल बराबर भी नहीं है, तो नबी क्या सवाल करेंगे? आपके सामने तो हर शय बनी, जन्नत नबी के सामने बनी, अर्श नबी के सामने बना, फर्श नबी के सामने बना, फरिश्ते पसीने से बने, नबी पसीने से बने। तो ये तो सब, लेकिन अगर नबी सवाल न करते तो हदीस न बनती, जब हदीस न बनती तो हम तक न पहुंचती। अब वाज़ेह हुआ? कभी मैं कहने लगूं कि फला फरिश्ते से नबी ने सवाल किया तो फरिश्ते की औकात कहां है कि नबी के बराबरी में खड़ा हो जाए? इसका मतलब यह है हदीस बनाने के लिए सवाल जवाब हुआ। तो नबी ने फरिश्ते से पूछा, जिब्राइल से, जिब्राइल ये क्या है? कहो हुजूर आप ही पूछ लीजिए। नबी नजदीक पहुंचे। जाने के बाद नबी ने सवाल किया कि भाई आप कौन है? सलाम कलाम के बाद कहो हुजूर मैं वो फरिश्ता हूं जिसको अल्लाह ने बारिश के ऊपर मुअय्यन किया है। क्या मतलब? कि अल्लाह ने मुझे बारिश का हिसाब सौंपा है। नबी ने कहा वजाहत करो। का वजाहत ये है, जब से दुनिया बनी आज तक मैं ये जानता हूं कितने कतरे बारिश के समंदर में पड़े, कितने रेगिस्तान में पड़े, कितने खेती में पड़े, कितने मोमिनों के घर पड़े, कितने कतरे बरस चुके, कितने बरसने बाकी है। सारा हिसाब मैं कैलकुलेटर करता रहता हूं का सारा कि जी कयामत से अब तक का, अब से कयामत तक का हिसाब जानता हूं। और अब तक जितने कतरे, बारिश नहीं कतरे, जितने कतरे बरस चुके सबका हिसाब ऐसे ही जानता हूं। कि पूछिए आप कौन सी जमीन पे कितना पानी पड़ा, कितने कतरे बरसे, मैं जवाब दूंगा। का सारा हिसाब जानता है कि बिल्कुल सारा हिसाब। आज का कैलकुलेटर थोड़ी काम कर सकता है। तो नबी ने पूछा तू सारा हिसाब तो जानता है, क्या कोई ऐसा हिसाब है जो तेरे कैलकुलेशन से बाहर चला जाता हो? कहने लगा हाँ हुजूर, एक हिसाब ऐसा है जो मैं कैलकुलेटर नहीं कर पाता। पूछा वो क्या है? का हुजूर जब आपकी उम्मत मिलजुल के आप पे सलवात पड़ती है, जो उसका सवाब अल्लाह देता है, तो मेरा कैलकुलेटर फेल हो जाता है। अफजलुल इबादत, अफजलुल इबादत, अफजलुल इबादत, अफजलुल इबादत। यहां रुक के एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप हाजिर हैं, इजाजत है पेश कर दूं?
کچھ لوگ جو اللہ نے بنائے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ عالم اللہ نے بنائے، کچھ عالم بادشاہوں نے بنائے، بات واضح ہوئی؟ کچھ امام اللہ نے بنائے، کچھ امام لوگوں نے بنائے، کچھ پھر لفظ بدل دوں، کچھ اللہ کے امام، کچھ سرکاری امام، اور آسان کر دوں، خلافت کی ہڈیاں چوسنے والے۔ انہوں نے ایک واقعہ گھڑا، ایک مدرسے میں پہنچے اور مدرسے میں پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ بچوں کو سیٹ کیا، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا اور ہم جواب دیں گے۔ سلونی تو ایک ہی کو زیب دیتا تھا، ایک ہی کو زیب دیتا ہے، ایک ہی خاندان سلونی والا ہے۔ آنے کے بعد نام نہیں لوں گا، بڑے عالم ہیں وہ، کچھ لوگ برا مان جائیں گے۔ آگے کہنے لگے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھئے۔ ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا وضو کا، ہو تو پہلے سے سیٹ تھا نا، بتا دیا وضو ایسے کر لینا چاہیے، بات تمام ہو گئی۔ آپ غسل کا بتا دیا۔ آپ ایک بچہ انگلی سے اشارہ کیا، میں بھی سوال کرتا ہوں، کہ بیٹا پوچھئے کیا سوال کرنا ہے، اب میرے ساتھ آئیے، اب میرے ساتھ آئیے تو لطف آئے گا۔ ہاں، گرمی آپ ہی کو نہیں، مجھ کو تو آپ سے زیادہ لگنی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لفظوں پہ غور کیجئے، یہاں مفہوم معنی نہیں، لفظوں پہ۔ بچے نے آہستہ سے اشارہ کیا، ہاں بیٹا کھڑے ہو جائیے، پوچھئے۔ کہ حضور سوال کروں کہ سوال کیجئے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہ یہ بتائیے اللہ کیا کرتا ہے؟ نہ، اللہ کیا کر رہا ہے، اس سے بھی سخت ہے یہ۔ اللہ کیا کرتا ہے نہیں، اللہ کیا کر رہا ہے۔ جواب سنیں گے آپ؟ تم شیعہ ہو، میرا جملہ رہ گیا، قدر نہیں ہوئی جملے کی۔ تم شیعہ کا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ نے کہا نا سوال کریں، تو میرا سوال یہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ اب ان سے تو جواب نہیں بننا تھا۔ ایک مرتبہ بچے نے کہا میں بتاؤں کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ محمد والے محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔ میں بتاؤں؟ اور سنو مولانا صاحب، آیت پڑھ دوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی محمد والے محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا علی، غور کیا آپ نے؟ کچھ واضح ہوا؟ ہاں، 83 لوگ مسلمان کرنے والا نبی۔ اب ایک سوال اور آ گیا بیچ میں۔ ابھی پہلے ہمیں کیسے عزاداری کرنی چاہیے، یہ ایک سوال رہ گیا۔ میرے بچے سوچتے کہ مولانا صاحب بیچ میں چھوڑ دیے، کیسے کرنی چاہیے؟ واقعی ایک سوال ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ مختصر علمی جواب تو یہ ہے کہ جیسے اہل بیت نے کی ویسے کرنی چاہیے، آسان سا جواب۔ لیکن ہر بچہ تو میری بات کو نہیں سمجھ پائے گا نا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے، روز جیسے تھے ہم محرم میں ویسے نہ ہو۔ ہمارا دین روز سے زیادہ ہو، تقوی روز سے زیادہ ہو، پاکی روز سے زیادہ ہو، اخلاق روز سے زیادہ ہو، ماں باپ کا احترام روز سے زیادہ ہو، عزت روز سے زیادہ ہو، احترام روز سے زیادہ ہو، عبادت روز سے زیادہ ہو۔ اگر اضافہ ہوا تو عزاداری سے فائدہ ہوا، اور اضافہ نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ آپ نے بہت سنا کہ اہل بیت معجز نما تھے، سنا ہے نا؟ سب معجزہ دکھلاتے تھے، لیکن آپ گواہ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا۔ میں وہ معجزہ پیش کروں گا جس کی گواہ آپ خود ہیں۔ میں وہ معجزہ پیش کروں
جس کے گواہ آپ ہیں. تو شاید میرا ہر چھوٹا بچہ بھی میری بات کو سمجھ لے. آپ بچے کو ایڈمیشن کے لیے لے کے جاتے ہیں کسی اچھے سے اسکول میں, تو اس میں کلاسیں بنائی جاتی ہیں اے بی سی. کیوں؟ کلاس ایک ہی ہے, 5ویں کلاس کا بچہ ہے, لیکن سیکشن اے سیکشن بی سی الگ ہوتا ہے. کیوں؟ سطح فکر کے اعتبار سے بچوں کا چناؤ کیا جاتا ہے, کلاس بنائے جاتے ہے نا ایسا. اور اس کے علاوہ آپ ایک کلاس میں جائیے, وہ 11ویں کی ہے تو اس میں 12ویں کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا, اور 12ویں کی کلاس میں 11ویں کا بچہ نہیں بیٹھتا. آپ ایک کام کریں, سارے اسکول کے بچے ایک ہال میں بٹھائیے اور سب سے پڑھا لکھا آدمی لا کے اس سے کہیے آپ ان کو پڑھائیے. تو جو بہت بڑے ہیں عمر میں, دماغ میں, جب وہ اسپیچ دیں گے پروفیسر صاحب, لیکچرار, تو جو بڑے بچے ہیں جو بہت سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو سمجھ میں آئے گی. لیکن جو چھوٹے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور نزدیک آ کے بات کروں, ایک پرائمری کا ٹیچر لے جائیے بی اے کلاس میں اور ان سے کہیے سب کو پڑھائیے, تو وہ جو بھی کچھ کہیں گے سب کے سر سے اوور جائے گا. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ بات آگے بڑھاؤں تو اصول یہ ہے کہ ٹیچر کا معیار اور کلاس کا معیار برابر رکھنا پڑے گا آپ کو, اور کلاسیں تقسیم کرنی پڑیں گی آپ کو, تب کہیں جا کے کسی پڑھے لکھے کی صلاحیت کا اثر کلاس پہ مرتب ہوگا. ورنہ چاہے جتنے بڑے پروفیسر ہو, جتنے بڑے علامہ ہو, کچھ کی سمجھ میں آئے گا, کچھ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. دنیا میں ایک ہی کلاس ایسا لگتا ہے جس میں پڑھا لکھا بھی بیٹھتا ہے, ان پڑھ بھی بیٹھتا ہے, بوڑھا بھی بیٹھتا ہے, جوان بھی بیٹھتا ہے, اور ایک زبان میں ایک آدمی آ کے پڑھاتا ہے. جو بات بچے کی سمجھ میں آتی وہ جوان کی سمجھ میں آتی, جو پڑھے لکھے کو سمجھ میں آتی وہ بوڑھے کو سمجھ میں آتی, اول سے آخر سب کو سمجھ میں آتی. کبھی غور کیا کیا یہ مولوی کا کمال ہے یا یہ آپ کا کمال ہے؟ نہ یہ مولوی کا کمال ہے نہ یہ آپ کا کمال ہے, یہ فرش اعضا کا کمال ہے کہ اس میں بیٹھتے اس کیا یہ معجزہ آپ روز نہیں دیکھتے؟ کیا آپ یہ معجزہ روز نہیں دیکھتے؟ بولنے والا ایک ہے, سننے والے ہر فکر کے ہیں, ہر عمر کے ہیں, ہر تعلیمی لیاقت والے لوگ, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں. لیکن جو بات پڑھے لکھے کی سمجھ میں آتی وہ ان پڑھ کی سمجھ میں آتی. یہ کسی عالم کا کمال نہیں ہے, یہ بی بی زینب نے جو فرش اعضا بچھایا تھا یہ اس کا کمال ہے. جب اس پہ آ کے بیٹھ جاتے سب کی سطح فکر برابر ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس میرے دوستو عزیزو, یہ عزاداری کیسے کرنی چاہیے؟ ہم کو عزاداری خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے. اگر خلوص نہیں ہے تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بھی آتا, نعرے لگواتا, شور مچا کے چلا جاتا. اب عمر گزر کے بھی یہی تھوڑی رہ گیا, کم از کم ایک عمر کا حصہ ایسا بھی تو ہو جو لوگوں تک کچھ پہنچا دیا جائے, کچھ پہنچا دیا جائے. میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب کی بات کہنا چاہتا ہوں جو کتاب ہم نے نہیں لکھی, اہل سنت نے لکھی ہے. نام بھی ابھی یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا. سلمان فارسی نے ایک دن جناب امیر سے کہا کسی بات کے اوپر کہ آپ ہمیں, آپ کے بچے میں چچا کیوں نہیں کہتے؟ ہماری عمر تو زیادہ ہے. سلمان فارسی بہت لمبی عمر آدمی کا نام ہے, نام سن کے مت سوچیے کوئی بزرگ ایسے نہیں, کئی سو سال کی عمر کا آدمی ہے. توجہ میرے ساتھ. تو جناب امیر نے کہا سلمان کیا سچ میں تمہاری عمر زیادہ ہے؟ اب کسی بوڑھے سے کوئی جوان
27-26 سال کی عمر کا کہے کہ آپ کی عمر سچ میں زیادہ ہے تو تعجب تو ہوگا ہی. تو کہا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میری داڑھی سفید ہے, میرا سر سفید ہے, آپ جوان ہیں, لڑکے ہیں, میری عمر بہت زیادہ ہے. کہا پھر بھی کتنی ہوگی؟ کہا 300 سال 250 سال جو بھی. کا جوانی کا بچپنے کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ کہاں نو عمری کا ایک واقعہ یاد ہے. کیا کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا. کوکب دری ہماری کتاب نہیں ہے. میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا, میرا سامنے ایک شیر سے ہو گیا, میں گھبرا گیا. پھر کہ وہاں پر ایک جوان کہ کتنا کہ مجھ سے زیادہ عمر میں تھا. کہ اچھا تم سے زیادہ تھا عمر میں؟ کہ ہاں. کتنی پرانی بات؟ کہ 200 سال پرانی بات. قریب تھا کہ شیر مجھ پہ حملہ کرے. پھر کیا ہوا کہ ایک جوان رونما ہوا, اور جوان نے آنے کے بعد اس شیر کو بھگا دیا. جنگل میں میرے پاس کچھ تھا نہیں کہ میں اسے ہدیہ کرتا. میں نے جنگل سے کچھ پھول توڑے, ایک گلدستہ بنایا, جو ایک اچھے لوگوں کی عادت ہوتی کہ وہ کچھ ہدیہ ضرور دیتے ہیں. کہ میں نے ہدیے کے طور پہ جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ دیا. امیر المومنین نے اپنی آستین میں ہاتھ ڈالا اور گلدستہ نکال کے کہا سلمان کیا یہ وہی گلدستہ ہے؟ کیا سلمان یہ وہی گلدستہ ہے؟ کہا علی یہ تو وہی گلدستہ ہے, لیکن آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہ بتاؤ اس کی عمر زیادہ تھی کہ تیری عمر زیادہ ہے؟ کہ اس کی عمر زیادہ تھی. کہ گلدستہ پہچان لیا, دینے والے کو نہیں پہچان رہا. اب میں جو بات کہنے والا ہوں وہ جہاں یہاں تک لانا تھا تو آپ کی سنی ہوئی تھی. جو آپ کو جہاں تک لانا تھا یہ بات مقدمہ تھی اس کے لیے, وہ یہ کہ جو علی جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ جیسا تھا ویسا پلٹائے, کیا اس کا حسین تمہارے خرچے کو واپس نہیں پلٹائے گا؟ زندہ دلیل یہ ہے کہ لوگوں سے اپنے مکان نہ بنے, لیکن حسین کا گھر اپنے سے اچھا بنایا. آپ نہیں بنا سکتے تھے, یہ حسین کی توفیق ہوئی تھی. یہ اس نے توفیق دی کہ جس کی وجہ سے آج جن لوگوں کے مکان اچھے نہیں ہیں انہوں نے امام بارگاہ اچھے بنائے. غور کیا آپ نے؟ فرش اعضاء کا بڑا احترام کیجئے, فرش اعضاء کی بڑی عزت کیجئے. اور میں نہیں, سید سجاد سے لے کر غیبت تک ہر امام نے اس فرش کی تکریم کی ہے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات میں سمیٹنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. گرمی کا موسم اور جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں سب نے یہ طے کیا 45 منٹ آدمی کی میموری اچھا کام کرتی ہے. تو میں آپ کا خون چوسنے نہیں آیا, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر میں کوئی بات آپ تک میری پہنچ جائے. ممکن ہے 10-20 منٹ میں پہنچے, ممکن ہے 40-50 منٹ میں پہنچے. سید سجاد اس فرش اعضاء کا میزبان, بی بی زینب اس فرش اعضاء کی بانیہ ہے. کس نے پیش کیا؟ ایک مجلس پوری بی بی کے فضائل میں ہوگی, بی بی زینب کی فضیلت میں. اس نے یہ ہمیں پیش کیا, اور سید سجاد اس کے وارث اور مالک ہیں. ایک صحابی نے آ کے کہا, سید سجاد سے ایک صحابی نے آ کے کہا حضور میرے گھر میں شادی ہے, تشریف لائیے. آپ کو جواب معلوم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی پارٹیوں میں جانا بند کر دیا ہے, یہ تمہارا مقدر ہے, یہ فرش تمہارے مقدر میں آ گیا. ورنہ فرشتے کم نہیں ہیں عزاداری کرنے کو, ملائکہ کم نہیں ہے, قدسی کم نہیں ہے, جنات کم نہیں ہے, سمندر کے مچھلیاں کم نہیں ہیں جو عزاداری کرتے رہے. ایسے ایسے فرشتے ہیں جو روز ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کے روز سے آج تک آپ کی زری پہ ماتم اور طواف میں لگے ہوئے ہیں. ہماری ضرورت نہیں ہے, جملے کی قدر کیجئے, ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم کو ان کی ضرورت ہے. ہمارا مقدر خراب ہے, اسے صحیح کرنے کے لیے ان کی ہم کو ضرورت ہے. ہم نہیں جاتے مجلس خوشی کی پارٹیوں میں, ہم
نہیں جاتے. کہ پھر کہ اگر تمہیں ہم کو بلانا ہے تو ہمارے بابا کی مجلس کرو. یاد آیا میرا سلام ان مومنین پر جن کے ہاں شادی سے پہلے بھی ایک مجلس ہوتی ہے. یاد آیا منڈھے کی مجلس. ہاں دوستو میں آپ سے کوئی حدیث اور روایت نہیں, سائیکولوجی پوچھ رہا ہوں. میرے ابا کا انتقال ہو گیا, سب آپ چلے آئے, تو میرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں غم ہو تو بتائیے نا, میرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ آپ گرمی میں بستر چھوڑ کے یہاں, میں نہیں کہتا کوئی حدیث ہے, میں نہیں کہتا کوئی روایت ہے کہ معصومات ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں انسانیت کیا کہتی ہے؟ آپ نے گرمی میں بستر چھوڑا, برسات میں بستر چھوڑا, دھوپ میں چھوڑا, کس کے لیے؟ جو ایک گلدستہ بھی کسی کا واپس نہیں رکھتے, وہ تمہاری خوشی غم میں شریک نہیں ہوں گے؟ ایک بار فرش ازا بچھا کے تو دیکھو. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ حدیث ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ میرے غم میں 4 بار میرے گھر آئے, تو اگر میں انسان ہوں تو میرا کیا فریضہ ہے؟ آل محمد سے اچھا کوئی ہے؟ ان سے اچھا اخلاق کسی کا ہے؟ ان سے اچھا کردار کوئی پیش کر سکتا ہے؟ تو اب یہ میں دلیل کے بغیر کہہ رہا ہوں, جہاں بھی فرش ازا بچھتا ہے پہلے سے لے کے آخری تک سب آتے ہوں گے. کیوں؟ ہم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے لیے نہیں بیٹھا ہے. کس کے لیے آئے؟ حسین کے لیے. کس کے لیے آئے؟ حسین. کس کے لیے آئے؟ قاسم کے لیے. کس کے لیے آئے؟ اکبر کے لیے. ہے نا؟ بس رک کے سنیے ذرا ایک چھوٹی سی بات. سید سجاد واقع کربلا کے بعد مدینے میں نہیں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ گاؤں کے باہر, مدینے کے باہر آپ کی کچھ کھیتیاں تھی, اسے کہتے ہیں مزار عربی میں باڑا, سبزی وغیرہ بونے کا علاقہ, وہاں رہتے تھے, کھیتی کرتے تھے. آپ بستی میں نہیں جاتے تھے. اس بستی میں جا کے کیا کرے جہاں قاتلوں کی صفیں لگی ہوں؟ کیا سچ اس مدینے میں جانے کو جی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. اور آپ ہمیشہ جتنا اپنی فیملی کے خرچ کے لیے اگاتے تھے, اس کے علاوہ پکا کے, کچا نہیں, تیار کرتے تھے. اور لوگوں کو خبر معلوم تھی کہ اس وقت وہاں کھانا بٹتا ہے. فخر کی بات ہے, ہمارے کھلا کے مرے ہیں اسی لیے ہم کھا رہے ہیں. کچھ لوگ کھا کے مر رہے ہیں اسی لیے ان کے ہاں بھوک مری ہے. غلام نے تھال پکڑ لیا, کربلا کا بیمار, 18 جوان لوگ اپنے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے, تھال اٹھایا اور کھانا لوگوں کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا. ایک برتن میں جو کھانا ڈالا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا, آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا ہاتھ چھوڑو, پہچانتے ہیں, سب کو پہچانتے ہیں. کہا نہیں, چھوڑوں گا نہیں جب تک یہ نہیں بتائیں گے آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہا ہاتھ چھوڑو, ہم نے تمہیں پہچان لیا. کہا پہچان لیا تو بتاتے کیوں نہیں میں کون ہوں؟ کہا تو وہ ہے نا جب کوفے میں ہم تیرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے, یہ جو بڑا سا نشان ہے یہ پتھر تو نے ہی مارا تھا نا میری پیشانی پہ؟ تڑپ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا پھر مجھے کھانا کیوں دے رہے؟ جملوں کی قدر کیجیے, آل محمد کو سر پہ رکھ کے سوچئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے لمبی سی سانس لے کے کہا, یہ اپنا اپنا ظرف ہے, کل ہم تیرے دروازے پہ تھے, آج تو ہمارے دروازے. یہ اپنا اپنا ظرف ہے, جب ہم تیرے دروازے پہ تھے تو کیسے پیش آیا, آج تو ہمارے دروازے پہ ہے تو ہم تیرے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. مولا میرے گھر میں شادی ہے, تشریف لائیے. کہ کربلا کے بعد ہم شادیوں میں نہیں جاتے, ہم شادیوں میں نہیں جاتے. کہ پھر کہ ہمارے جد کی مجلس کرو اگر تم ہم کو بلانا چاہتے ہو. ارے چاہنے والے نے مجلس برپا کی, اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے, خود سمجھ لیجئے گا. ایک مسند لگائی, تکیہ لگایا, ذاکر آ کے مسائب پڑھنے لگا. میزبان دیکھتا تھا منہ ہٹا کے, ابھی تک مسند پہ امام نہیں آئے.
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب کئی بار ایسا ہوا مجلس ختم ہو گئی، مصائب ختم ہو گئے، سوچتا رہا میرا مولا کیوں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے مولا تشریف نہیں لائے۔ ارے میں نہیں کہہ سکتا مولا کہاں بیٹھے تھے، سب سے پیچھے مولا بیٹھے ہوئے تھے۔ تڑپ کے گیا، ایک مرتبہ کا فرزند رسول آپ کے لیے مسند لگائی تھی، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے میری عزت بڑھ جاتی۔ مولا نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، اے ہمارے چاہنے والے، میں اپنے بڑوں سے آگے کیسے بیٹھتا، میرے بابا یہی بیٹھے تھے، میرے چچا یہی بیٹھے، میری اماں یہی بیٹھی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسو کو دامن سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، پروردگار جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، پروردگار جو بچے بچیاں پڑھنے میں مشغول ہے کامیابی کامرانی عطا فرما، پروردگار امام بارگاہوں کے وارث، مسجدوں کے وارث، مومنین و مومنات کی آرزو کے وارث، خون کربلا کے وارث حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین، حسین امام حسین۔ چاند محرم کا نظر آ گیا، چاند محرم کا نظر آ گیا، بس گئی کرب و بلا، بس گئی کرب و بلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا، ماہ محرم میں یہ کیا ہو گیا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، مومن و ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر کربلا، مومن و ویران مدینہ ہوا، ہو گئی آباد مگر کربلا، روتے ہیں مرقد میں رسول خدا، روتے ہیں مرقد میں رسول خدا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا،
زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہو گیا، ہائے وہ عاشور وہ کرب و بلا، بھول نہ پائیں گے یہ اہل عزا، ہائے وہ عاشور وہ کرب و بلا، بھول نہ پائیں گے یہ اہل عزا، آل محمد پہ تھی کیسی جفا، آل محمد پہ تھی کیسی جفا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے غضب ہو گیا، حسین امام حسین، 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 سنسان بن وہ رات وہ اٹھتا ہوا دھواں، نکلی بدر کو ڈھونڈنے ننھی سی ایک جان، کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ وہ کہاں، ایک لاش بول اٹھی میری بیٹی میں ہوں یہاں، ارے لے کر اسی صدا کے سہارے پہنچ گئی، روتی ہوئی نشر میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی میری تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ہوا کی سکینہ کو روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی روئی
بہت غریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے گھر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، آگے بڑی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیا، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب ایک نعرہ حیدری. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم و جدک و ابی، السلام علیکم و رحمک و اخی و اخیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا من صاحب الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس فاحص النفوس، ایها المدفون بالقدوس یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام السبلجان، اجل اللہ تعالی فرجک وصار اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.